نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اپنی ذمہ داری دی ہے کہ آپ اپنی خبر لو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی خبر رکھنے کی، اپنی آپ پر نظر رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اب ہماری اس وقت جو المیہ جو غلطی ہے کہ ہم دوسروں پر نظر تو بہت رکھتے ہیں لیکن اپنوں کو بالکل اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں، اور جہاں اپنوں پر نظر رکھنے کا حکم ہے ہم وہاں ان کو بلا دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے میسج اور پیغام ہے نا، اس کو سب سے پہلے اس پر نظر رکھیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات، انسان اپنی ذات کو دیکھے کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں، غلط نہیں ہو رہا، ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کپڑے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لباس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اپنے جوتے صحیح ہے کہ نہیں ہے، اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ شان و شوکت پر تو بڑی نظر ہوتی ہے۔ ایون اگر ماں باپ کی بھی ہے تو وہ بھی اس پر نظر ہوتی ہے کہ ان کی اپنی اولاد، اپنے بچے، ان کے کپڑے ٹھیک ہے نہیں ہیں، بچوں کا کھانے پینا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ان کو کچھ کھانے کو ملا کہ نہیں، ان کو سارے جسم کی فکر تو ہوتی ہے۔ پھر کہیں باہر جائیں، کہیں پروگرام پہ جائیں، کہیں فنکشن پہ جائیں تو وہاں پر بھی سب چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ اگر نظر نہیں ہوتی نا تو وہ اس پر نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج دیا ہے کہ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی اور سب کو تم جو ہے نا آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اس سے بچاؤ۔ اور وہاں ہم نہیں کرتے۔ جہاں یہ حکم ملا اللہ تبارک تعالیٰ کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ حکم تو اس بات کا، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں کہو، اور جب 10 سال کو ہو جائے تو 7 سال کو ہو جائے تو کہو ان کو، اور جب 10 سال کو ہو جائے تو ان کو تادیباً مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ اللہ پاک کے میسج و پیغام ہے کہ ان کو تعلیم دو، ان کو تربیت کرو، ان کو اخلاق سکھاؤ۔ اب اس سے انسان بڑا غافل ہے، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، ظاہری شان چوکس، ظاہر کی تعلیم، ظاہر کی چیزوں کے اوپر بڑا انسان جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہوتا ہے، گرمی سردی سب برداشت کرنے کی ہماری بڑی غلط فہمی۔ پھر اچھا انسان نہیں بن سکتا، اچھے اخلاق اس کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو اچھے اخلاق کے لیے، اچھے انسان کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسان جب اپنی اولاد ہو نا، اپنی اولاد کی ان کی تربیت کی فکر کرے، اور وہ تب کہ جس وقت وہ بولنے کا قابل، دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ نماز کا اعلان ہے اور نماز قائم ہونے کے بارے میں کہ وقت نماز قائم کرنی ہے بس۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہی بچہ کچھ نہ کچھ آگے نشو نما پاتا ہے، چھوٹا تو بڑا ہوتا ہے، تو 7ویں دن اس کے عقیقہ کریں، ان کو جو ہے صدقہ کریں کہ بلائیں ٹلیں، بال مٹائیں اس کے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب اس کو کہیں دودھ پلائیں تو بسم اللہ کر کے پلائیں، اس کو اللہ کے نام سے کہیں، اس کے سامنے اللہ کا نام لیں۔ ایسی مائیں بھی ہوتی تھی جو کبھی بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اور پھر ان کے بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال لایا اور کتنا کمال ان کو دیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی چلتے چلتے یہ بچے کچھ بولنے کے قابل ہوتے تو ان کو اللہ کا نام سے کہیں، اللہ اللہ۔ اسی طریقے سے اپنے نبی کا نام، اسی طریقے سے کوئی دین کا کام اللہ اور رسول کا نام سے کہیں تاکہ ان کی زبان پہ یہ چلے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو ایسے برائیوں سے دور رکھیں، بچائیں، ڈرائیں جس طریقے سے انسان سانپ اور بچھو سے اور زہر سے بچاتا ہے۔ اور نہیں 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 نہیں، توبہ توبہ، یہ تو بہت زہریلی چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، ڈر لگتا ہے اس کو نا، ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہم چیزوں سے ڈراتے ہیں نا، یہ وہ ہے، یہ کوئی بہو ہے، یہ کوئی بابا ہے، یہ کوئی فلانا ہے، یہ کھا لے گا، کاٹ لے گا، یہ کر لے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جھوٹ کا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں انسانوں کو، بچوں کو جو تربیت کرنی ہوتی ہے، اللہ کی مانو، نیک کام کرو، گالی دو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، غلط بولے گے تو اللہ ناراض ہوگا، آنکھ غلط دیکھے گی تو اللہ ناراض ہوگا، یہ چیزیں بتانے کی۔
اور ہم کیا کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، چلو بھائی اس کو دیکھو، ویڈیوز دیکھو، فلانا لگاؤ، وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اندر کیا چیز ڈل رہی ہے اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسی مائیں، ایسے جو ہے نا باپ، وہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ تھما دیتے ہیں اور موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور بس اس کے بعد نیٹ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور بس کیا سے کیا چلاتے ہیں، پھر اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہاں ہمارے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زہر ان کے اندر گھول رہے ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی چیز دکھائیں، ان کو اس چیز سے روکیں جو ان کے اخلاق کے لیے مضر ہے، ان کے دین کے لیے، ان کو جو ہے نا اللہ اور رسول سے دور کرنے والی چیزیں ان سے بچائیں، دور رکھیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھے بچے ادب بناؤ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس سے بڑے غافل ہوتے ہیں، بڑے غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسکول کالج کے حوالے کر کے نا ہم اس کے بعد اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہیں، بہت بڑی ہے۔ کس ماں باپ نے نماز کے اوپر اپنے بچوں کو ڈانٹا؟ جو ڈانٹتے ہیں نا وہ اصل ہے، جو نہیں ڈانٹتے ہیں نا وہ بہت خسارے کے اندر ہے۔ اس لیے کون سمجھدار آدمی خود کہے گا چل بچہ اٹھا اور نماز وہ نہیں پڑھ رہا تو لے کے جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ کون کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی یہ اخلاق کی فکر کریں، تربیت کی فکر کریں۔ گالی دے نا تو اس کو شاباش نہ کریں، اس کو جو ہے نا اس کی ہاتھ دبکیاں نہ لگائیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ لڑائی کریں تو اس کو روکیں، ہاں، برے جو ہے نا کچھ بھی کوئی برا کرتا ہے تو اس کو روکیں، اس کو منع کریں اور اس کو ڈانٹیں، اس کو پیار محبت سے جو ہے نا لاتے ہیں۔ نہ اتنے ڈانٹ ہو کہ بچہ بالکل پریشان ہو جائے اور ماں باپ کو اپنے دشمن سمجھنے لگے، نہ اتنا پیار ہو کہ انسان غلطی کے اوپر بھی کچھ نہ کہے۔ یہ دائرہ کار اگر ہمیں کوئی اچھا میسج دیتا ہے نا، صرف اسلام دیتا ہے۔ یہ اچھے اخلاق صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچوں کے ساتھ پیش آئے تھے؟ آپ حسن اور حسین آپ کی جو ہے نا نواسے، آپ نے کیسے پیش آیا، ان کو پیار کس طرح کیا، آپ اٹھایا کیسے تھا، ان کے ساتھ محبت کے کس طریقے سے رویہ ان کے ساتھ اپنایا تھا، اور دعائیں کرنا۔ ہماری ماؤں کے زبانوں پر تو بد دعائیں ایسی رکھی ہوئی ہیں نا، بس بات اللہ تمہیں تباہ کر دے، اللہ تمہیں غرق کر دے، اللہ تمہیں ایسے کر دے۔ یہ بہت خطرناک بد دعائیں ہیں، اور ماں باپ کی بد دعائیں لگ بھی جاتی ہیں، پھر بعد خود ہمیشہ پچھتائیں گے۔ اسی لیے چاہیے کہ بد دعا بالکل زبان پہ نہ نکالے، بلکہ دعا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اخلاق، ان کی تعلیم کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔